کیا ہم ایسا کرتے بھی ہیں؟ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ سب سننے والوں کو مسیح میں سلام۔ جیسا کہ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے یعقوب کا عام خط اس کا 5 باب اور اس کی 20 آیت کو پڑھا اور سنا تھا۔ جو حصہ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھا اور سنا تھا، آج ہم اس حصے کے متعلق اس ویڈیو میں جانیں گے۔ میرے ساتھ مل کر خدا کے پاک کلام کو پڑھے اور سنیں۔ تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گناہ گار کو پاک کلام کا یہ حصہ اس شخص کو مخاطب کرتا ہے جو گناہ گار کو روحانی طور پر خدا کے ساتھ جوڑنے یا بحال کرنے میں شامل ہے، اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا۔ پاک کلام کا یہ حصہ اس شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ایک گناہ گار کو اس کے گناہ سے پھیر لاتا ہے، یعنی ایسے شخص کو جو گمراہ ہو گیا ہے، یعنی سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے اور روحانی طور پر خدا سے دور ہے۔ وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا۔ پاک کلام کا یہ حصہ ہمیں واضح بتا رہا ہے جو ایک گناہ گار کو اس کے گناہ سے پھیر لاتا ہے، وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا۔ ایسے انسان کو جو گناہ میں ہے، یعنی سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے اور خدا سے دور ہے، اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ پاک کلام کا یہ حصہ ہمیں واضح بتاتا ہے جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے اور خدا کے ساتھ جڑتا ہے، گناہ برے طریقوں سے باز آ جاتا ہے اور خدا کی پیروی کرتا ہے، تو خدا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی اس شخص کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ پاک کلام کا یہ حصہ جو آج ہم نے پڑھا اور سنا، یہ دوسروں کو گناہ سے دور اور راست بازی کی راہ کی طرف رہنمائی کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ پاک کلام کا یہ حصہ براہ راست ان لوگوں سے مخاطب ہے اور بول رہا ہے جو پاک کلام کے پڑھانے، سننے اور سمجھنے والے ہیں، جو صحیفے کے ماننے والے، پیروکار یا پڑھانے والے ہیں۔ یہ ان کے لیے پیغام ہے۔ ان میں سے جو کوئی کسی گناہ گار کو گناہ سے پھیر لاتا ہے، وہ ایک جان کو موت سے بچاتا ہے۔ کیا ہم ایسا کرتے بھی ہیں؟ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خدا کے پاک کلام کے متعلق اس طرح کی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے بائبل مقدس سوشل نیٹ ورک کو جوائن کریں اور مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا ہم سب کے ساتھ ہو، آمین۔